اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم زندگی میں پریشان رہو اور تم کمانا اور معاشی زندگی کا انتظام اور زندگی گزارنے کے آسائش و سامان کا انتظام نہ کرو، بلکہ ہر آسائش کے ساتھ، ہر آرام کے ساتھ اللہ کی معرفت رکھو، اللہ کی پہچان رکھو اور اللہ کے پہچان کے ساتھ زندگی گزارو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو، سارے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ دنیا کی ہر چیز، چرند و پرند، شجر و حجر، پانی، آسمان و زمین، پھل فروٹس اور دیگر تمام غذائیں جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، یہ دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں، چاہے وہ زہریلا ہوں یا وہ دودھ دینے والی گائے، بکری اور بھینس ہو، چھوٹے سے لے کر بڑا تک جتنے بھی جانور ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، آپ جدھر نظر دوڑا لیجئے، آپ اپنے دائیں بائیں، آگے پیچھے اور دنیا کے ایک ایک کونے میں آپ نظر دوڑا لیں، جو چیز بھی اللہ نے دنیا میں بنائی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ انسان اس پر قبضہ رکھتا ہے، اس پر پکڑ رکھتا ہے۔ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الابرار صادق ندوی چینل۔ اس چینل پر قیمتی و مفید باتیں آپ پائیں گے جو آپ کے اور میرے لیے نافع ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنے والا ہے۔ آپ کے اس عمل سے میری بات پوری دنیا تک پہنچ سکتی ہے اور لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے، اس میں جا کر لکھیں، اس کا میں جواب دوں گا۔ سانپ کتنا خطرناک جانور ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وہ قوت، صلاحیت اور فہم اور عقل عطا کیا جس کی بنیاد پر وہ اپنے قبضے میں اسے رکھتا ہے۔ لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کا مقصد جسے ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ صرف اور صرف یہ رہ گئی کہ ہمارے پاس اچھا سا مکان ہو، دولت ہو، عہدہ ہو اور زندگی گزارنے کے ہر قسم کے آسائش اور ہر قسم کا سامان ہمارے پاس موجود ہو۔ یہ ہماری زندگی کے تگ و دو کا مقصد بن گیا۔ حالانکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ کو پہچانیں کہ اللہ کی قوت کیا ہے۔ جس دن ہم اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت کو اور اپنی ذات کو ہم پہچان لیں گے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ اور جب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی اور اللہ کو ہم پہچان لیں گے، اللہ کی قوت کو ہم جان لیں گے کہ آسمان و زمین، دنیا کی ساری چیزیں، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، اسی نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، یعنی ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں میں پیدا کر دیا۔ اللہ کی مصلحت تھی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس کن فیکونی طاقت ہے
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے لیے کسی جماعت کا اور لوگوں کے جمع ہونے کا کوئی انتظار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس یہ کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ کا نظام بہت ہی عمدہ ہے۔ اللہ نے انسان کو نہایت حسین اور خوبصورت بنایا۔ جس دن ہم اپنے پروردگار کو اللہ کو پہچان لیں گے، اسی دن سے ہم اپنے ہر اس کام کو چھوڑ دیں گے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، جو اللہ کے منشا کے خلاف ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم زندگی میں پریشان رہو اور تم کمانا اور معاشی زندگی کا انتظام اور زندگی گزارنے کے آسائش و سامان کا انتظام نہ کرو، بلکہ ہر آسائش کے ساتھ، ہر آرام کے ساتھ اللہ کی معرفت رکھو، اللہ کی پہچان رکھو اور اللہ کے پہچان کے ساتھ زندگی گزارو۔ ناظرین، پیارے بھائیوں و بہنوں، اس ویڈیو کی اگلی کڑی بہت جلد آنے والی ہے، جو نہایت ہی اہم اور قیمتی ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے، لہذا اس کا انتظار کریں اگلی ویڈیو کا اور ضرور دیکھنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔